بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آخری کی 10 راتوں میں صدقہ کرنا چاہیے، ان میں سے ایک رات شب قدر کی ہوگی۔ اس رات میں اگر کوئی 1 روپیہ بھی صدقہ کرے اسے ہزاروں سال کے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا، جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ہزاروں سال ہر روز صدقہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اس رات کو ہزاروں مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ اس رات میں کثرت سے فرشتے اترتے ہیں، زمین پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور راتوں عبادت میں بسر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے مختلف شخصیت حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 8000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو ان ہستیوں پر رشک آیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی، آپ کی امت کے لوگ سابقہ امت کے لوگوں کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معقد رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، پچھلی امتوں میں سے یہ کسی کو نہیں ملی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرحب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بلایانی بھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضلیے ہوئے فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اس رات میں کھڑا یا بیٹھا اللہ کی عبادت یا ذکر میں مشغول ہو۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جس نے اس رات میں عبادت کر لی گویا اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جس نے اس رات میں صدقہ کیا گویا اس نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو آخری کی 10 طاق راتوں میں تلاش کرو، اس میں قائم کرو اور عبادت کرو، کیونکہ اس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 سال کے برابر ملتا ہے، گویا اس نے 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دو دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخری سال تک اس کو رمضان کے لیے آراد کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشاعرہ ہے، جس کو جھونکوں کی وجہ سے جنت میں درختوں کے پتے اور کباڑ ہلکے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آواز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنور اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے مانگنے کرنے والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہاں حور جنت کے فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتی ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور جہنم کے فرشتوں سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزداروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے اور زمین پر جاؤ اور سرکش سیان کو قید کرو، گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں
ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہے جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشارق سے مغارب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو گیا، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ کے ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح کی جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کچھ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومن کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، وہ ایک شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو، ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی نیت سے شب قدر کے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس رات ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ یہ رات صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی ہے، اس سے پچھلی امت کو ایسی کچھ نہیں ملا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی مبارک ذات تھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔